السلام علیکم۔ آج جمعہ کا دن ہے، آپ سب کو میری طرف سے جمعۃ المبارک۔ تو آج جو ہے ایک اسلامک میسج میں لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اچھا، ہمارے سامنے گناہوں کی جو ہے وہ بہت لمبی ایک فہرست ہے اور برائیوں کی فہرست ہے، وہ ہمیں بتایا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، قرآن مجید ہے، احادیث مبارکہ ہیں جن کی مذمت کی جاتی ہے، کیسے گناہوں سے بچیں۔ اور یہ گناہ جو ہیں ہماری برائیوں کو بڑھاتے ہیں بہت زیادہ، اور گناہوں کو بڑھا دیتے ہیں، نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ لوگوں کے سامنے ان گناہوں میں سے صرف 2 ایسے گناہوں کا ذکر کرنے لگا ہوں جو بذات خود بہت بڑے گناہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایسے گناہ کرنے والا جو شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ لیکن میرا جو مقصد ہے وہ ان گناہوں کی کے اندر کہیں اگر کوئی گنجائش ہے تو وہ بتانا میرا مقصد ہے کہ اسلام جو ہے یہ آسان دین ہے، اس نے ہر مسئلے کا حل دیا ہے۔ تو اب 2 بڑے گناہوں میں سے جو پہلا بڑا گناہ میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ جو ہے اس کو باقی تمام گناہوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور کسی معاشرے میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، باقی مذاہب میں بھی اس کی مذمت کی جاتی ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے برائی ہے، اور اس کے معاشرے پر بہت سے اثرات ہوتے ہیں، بڑے مسائل اس سے جنم لیتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا جھوٹ بولنے کی کہیں گنجائش بھی ہے؟ جھوٹ بے شک بہت بڑا گناہ ہے، کیا اس کی کہیں گنجائش بھی ہے کہ جھوٹ بولا بھی جا سکتا ہے؟ تو صرف ایک ایسی صورت ہے جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے اور وہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے لوگوں کی اصلاح۔ جھوٹ اس صورت میں جائز ہے جب آپ دیکھیں کہ 2 لوگ یا 2 خاندان آپس میں ناراض ہو گئے ہیں، ان کی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، ایک دوسرے سے جو ہے وہ دور ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں، تو آپ ان کو آپس میں راضی کرنے کے لیے، ان کی صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ یہ ایک واحد صورت ہے جھوٹ کی جو بولا جا سکتا ہے، ادروائز جھوٹ کی بالکل اجازت نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، آپ ان دونوں کو یہ صلح کرانے کے لیے ایک کے پاس جائیں اور اس کے بارے میں بتائیں کہ بھئی وہ تو جو ہے تمہارا اچھا ذکر کر رہا تھا، اور وہ اپنی طرف سے اس کی جو ہے خوبیاں بتائیں کہ وہ تمہیں اچھے لفظوں میں یاد کر رہا تھا، وہ تو چاہ رہا ہے کہ تو اس کے تمہارے ساتھ صلح ہو جائے۔ تو جس کو آپ بتا رہے ہوں گے اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی اور غصہ کم ہوگا، اچھا یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے سے صلح ہو جائے۔ پھر آپ دوسرے کے پاس اس طرح جا کے اس کو بھی بتائیں اور اس کے بارے میں بتائیں، اور اس طرح کی باتیں، تاکہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہو اور اس طرح دونوں میں آپس میں صلح ہو جائے، اس سے معاشرے کا بگاڑ جو ہے وہ ختم ہو۔ اس طرح دوسرا جو بڑا گناہ ہے وہ ہے غیبت۔ جس طرح جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح غیبت بھی جو بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ غیبت کا مطلب بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ غیبت کا اصل مطلب غائب سے نکلا ہے لفظ غیبت، کہ کسی کے غائب میں یعنی کسی کے غیر حاضری میں اس کی برائی بیان کرنا، ایسی برائی جو اس میں موجود ہو۔ اچھا، جب وہ اب برائی اس کی بیان کریں گے جس شخص کے سامنے، تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی، وہ اس سے جو ہے وہ بدظن ہو جائے گا، اس کے خلاف سوچنا شروع کر دے گا۔ اس طرح غیبت جو ہے یہ بھی اس کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے، اور قرآن میں اس کو مردہ بھائی کا جو گوشت کھانا ہے اس سے بھی بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ تو غیبت جو ہے اس کی بھی دیکھا جائے کیا کوئی ایسی اجازت ہے جہاں یہ غیبت کی کی جا سکتی ہے؟ تو غیبت کی بھی اجازت جو ہے 2 صورتوں میں اسلام میں دی گئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کوئی حاکم وقت ہے، کوئی بڑا حکمران ہے، کوئی سربراہ ہے، تو آپ اس کی کوئی برائی یا اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کے سامنے، کسی شخص کے سامنے، تو مقصد آپ کا کیا ہو؟ اصلاح ہو، بہتری ہو۔ آپ بتائیں کہ بھئی ہمارے اوپر جو فلاں حکمران ہے یا فلاں جو ہے وہ اس طرح کا ہے، وہ اس طرح کے غلط فیصلے کر رہے ہیں، اس سے یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بظاہر تو آپ اس کی غیبت ہی کر رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ دوسروں کو اس کے مفاسدات اور اس کی برائیوں کے حوالے سے اویئر کر رہے ہیں، باخبر کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اس کی اجازت ہے۔ اور اس طرح غیبت کی جو دوسری اجازت ہے وہ ہے کسی جو ہے وہ مظلوم کو، یعنی کسی پر ہونے والا ظلم یا ظلم ہو سکتا ہو، تو آپ اس سے پہلے ہی
اس کو اس ظالم کے بارے میں باخبر کر دیں اور اس کی غیبت کر دیں۔ مثلاً کوئی بندہ کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرنے لگا ہو، کوئی اس کے ساتھ معاہدہ کرنے لگا ہو، کوئی کاروبار کرنے لگا ہو، کوئی بھی کسی صورت میں اس سے کوئی اس کا تعلق بننے لگا ہو، تو آپ اس کو پہلے ہی باخبر کر دیں کہ بھئی وہ شخص تو ایسا ہے، وہ چور ہے، ڈاکو ہے، جھوٹا ہے، جو بھی مطلب آپ اس کے بارے میں، لیکن جان بوجھ کے بیچ میں آپ بگاڑ نہ پیدا کریں، بلکہ اگر واقعی اس میں کوئی برائی ہو تو آپ اس کی غیبت کر کے اس کو اس سے بننے والے تعلق سے پہلے باخبر کر سکتے ہیں، تاکہ یہ بعد میں اس سے جب اس کا تعلق بنے تو بڑے مسائل کا اس کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس میں بھی کیا ہے، بحیثیت آپ دیکھیں کہ انسان آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں اور بھلا چاہتے ہیں، تو دونوں بڑے گناہوں میں جھوٹ اور غیبت جن کا ہم نے ذکر کیا، دونوں میں گنجائش ہم نے دیکھی کہاں کہاں ہے اور کس صورت میں ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ دونوں کی جو مطلب جہاں بھی گنجائش رکھی گئی ہے اس میں صرف اور صرف کیا ہے کہ اس میں معاشرے کی اصلاح اور لوگوں کی بھلائی جو ہے وہ مقصود ہے، ورنہ دونوں گناہ بہت بڑے ہیں، ان کی دونوں کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں گناہوں سے ہمیں بچائے اور باقی بھی جو ہمیں برے اخلاق ہیں اور گناہ ہیں ان سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔